الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله يحب المطهرين. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سارے ساتھی محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان بھائیوں، ساتھیوں، ہمارے اس قریب ترین زمانہ میں اسلامی دنیا میں ایک بزرگ گزرے ہیں جو بہت بڑا نام ہے، حضرت مولانا شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالی علیہ. پچھلی 4، 5، 600 صدیوں میں شاید ان جیسی بڑی شخصیت اسلامی تاریخ میں کوئی نمایاں نظر نہیں آتی. حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالی علیہ نے جس انداز میں دین اسلام کے فلسفے کو سمجھا اور لوگوں کے سامنے بیان کیا، جس انداز میں انہوں نے انسانیت کے اجتماعی نظام اور اس کی فکر کو سمجھا، دنیا کی مختلف اقوام عالم جو ہیں، جو مذاہب عالم ہیں، جتنی ریسرچ انہوں نے کی، شاید ان کے مقابلے کا کوئی ثانی نہیں ملتا. حالات و واقعات کو بھی جس قدر انہوں نے بھانپا، سمجھا، ایسا زیرک کوئی اسلامی رہنما، کوئی اسلامی مبلغ، کوئی اسلامی فقیہ، کوئی اسلامی عالم اس زمانے میں شاید ان کے پائے کا نہیں ملتا. انہوں نے ایک جگہ پہ لکھا ہے، حالانکہ یہ آج کے دور سے پہلے کی بات ہے جب وہ لکھ رہے ہیں، لیکن یوں لگتا ہے جیسے وہ آج بھی یہاں موجود ہوں اور آج کے حالات پہ بھی لکھا ہے، اور آج کے حالات پہ تو گویا یہ بات ان کی اور زیادہ اہم اور خاص ہو جاتی ہے. انہوں نے لکھا کہ دنیا کے اندر جو مذاہب آسمانوں سے جن کی تعلیمات آئی وہ، یا کوئی دیگر جو مذاہب ہیں، اب لوگ اپنے مذاہب کی تعلیمات سے بھی چونکہ ہٹتے جا رہے ہیں اور اپنی مذہبی تعلیمات سے بھی مختلف اقوام ہٹ درمی کرتی جا رہی ہیں، بغاوت کرتی جا رہی ہیں. مثال کے طور پہ آج کے اندر دنیا کا جو عیسائی ہے وہ اپنے عیسائی مذہب پہ بھی قائم نہیں ہے.
یہودی اپنی مذہبی تعلیمات پر بھی قائم نہیں ہے، اور یہاں تک کہ مسلمان بھی مجموعی طور پر اپنے دین اسلام کی مذہبی تعلیمات پر مجموعی طور پہ قائم نہیں ہے۔ اور حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ پوری دنیا کی انسانیت کے لیے سب سے پہلا قدم یہ ضروری ہے کہ جو دنیا میں مذاہب ہیں ان کی بنیادی اپنی اپنی تعلیمات پر تو اقوام آئیں، یعنی جو جس کا مذہب ہے وہ اپنی مذہبی تعلیم پر تو عمل پیرا ہو جائے، اور اس پر انسان اگر آئیں گے تو دنیا کافی حد تک جہنم بننے سے بچ جائے گی، کافی حد تک انسانیت جنگلی قانون سے بچ جائیں گے، کافی حد تک انسانوں میں انسانیت قدرے آ جائے گی، ورنہ مذہبی تعلیم سے بیزار اور باغی لوگ دنیا کو جہنم بنا دیں گے، دنیا کو جنگل بنا دیں گے، دنیا کو حفظ و حرس کی آماجگاہ بنا دیں گے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالی علیہ نے اس پہ پھر 4 باتیں لکھی ہیں کہ دنیا کے تقریباً تمام مذاہب کے اندر انسانوں کی اخلاقی 4 خوبیاں مشترک ہیں، 4 خوبیاں ہیں جو اخلاقی روایات ہیں، وہ سارے مذاہب کی بنیادی خوبیاں ہیں۔ تمام جو مذاہب ہیں جو اپنے اپنے وقت میں حق پہ بھی تھے، بنیادی طور پر سب کے اندر وہ 4 کام انسان کی بنیادی اخلاقیات میں سے ہیں، اور ان کی ضد یعنی ان کی الٹ وہ سمجھو کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جن سے تمام مذاہب انسانوں کو دور رکھتے ہیں۔ وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلے طہارت، پاکیزگی، نفاست، یعنی تمام مذاہب پاکیزگی کی، طہارت کی تعلیم دیتے ہیں، اپنے ماننے والوں کو پاکیزگی کی طرف بلاتے ہیں، اور اس کی ضد کیا ہے؟ گندگی، ناپاکی۔ تمام مذاہب اپنے ماننے والوں کو گندگی سے دور رہنے کا حکم دیتے ہیں۔ پہلے نمبر پر کیا ہے؟ طہارت، پاکیزگی۔ یہ انسانی اخلاقی خوبی ہے جو سارے مذہبوں میں ہے۔ دوسری خوبی جو سارے مذہب انسان کو سکھاتے ہیں، اپنے ماننے والوں کو سمجھاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ عاجزی، کیا؟ عاجزی، تواضع، انکساری، اور اس کی ضد کیا ہے؟ تکبر۔ تمام مذاہب میں جس طرح اخلاقی خوبی ہے کہ تم عاجزی اختیار کرو، تواضع اختیار کرو، انکساری اختیار کرو، تمام مذاہب اپنے ماننے والوں کو تکبر سے، غرور سے منع کرتے ہیں۔ یہ 2 خوبیوں کی بات کی، طہارت اور عاجزی۔ تیسرے نمبر پر تمام مذاہب بنیادی طور پر انسانوں کو سخاوت کا درس دیتے ہیں، انسانیت پر خرچ کرنے کا درس دیتے ہیں، اور سخاوت کی جو ضد ہے وہ بخل ہے، کنجوسی ہے۔ اور تمام مذاہب میں سخاوت کو پسند کیا جاتا ہے، سخاوت کی ترغیب دی جاتی ہے، اور بخل سے روکا جاتا ہے، دور کیا جاتا ہے۔
کتنی خوبیوں کا تذکرہ کیا میں نے، طہارت، عاجزی اور سخاوت. طہارت، عاجزی اور سخاوت. اور چوتھے نمبر پر عدالت، عدل، انصاف. تمام مذاہب میں اپنے ماننے والوں کو یہ اخلاقی خوبی سکھائی ہے کہ تمہارے بیچ میں عدل ہونا چاہیے، انصاف ہونا چاہیے. اور انصاف کی ضد کیا ہے؟ ظلم، بے انصافی. تمام مذاہب کی بنیادی تعلیمات میں ظلم کی گنجائش نہیں ہے، بے انصافی کی گنجائش نہیں ہے. تو حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالی علیہ نے اپنے زمانے میں لکھا کہ سب سے پہلے اقوام عالم کو، پوری دنیا کے انسانوں کو تمام مذاہب کی بنیادی ان تعلیمات پہ تو آنا چاہیے نا. یہ تو بات کی لڑائی ہے کہ دنیا میں عیسائی غلبہ پانا چاہتے ہیں، دنیا میں یہودی غلبہ پانا چاہتے ہیں، مسلمان غلبہ پانا چاہتے ہیں، ہندو غلبہ پانا چاہتے ہیں، سکھ غلبہ پانا چاہتے ہیں. گویا کہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالی علیہ ایک باریک نکتہ انسانیت کے پیشواؤں کو، مذہبی پیشواؤں کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ تم اپنے اپنے جس مذہب کا رونا رو رہے ہو، انسانیت کہیں اور طرف جا رہی ہے. انسانیت تمام مذاہب کی جو بنیادی یہ تعلیمات ہیں ان سے ہی باغی ہوتی جا رہی ہے، ان چیزوں سے ہی انحراف کرتی جا رہی ہے. اب دنیا کے اندر جو اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں ان کی کثرت بھی اپنے مذہب سے بیزار ہیں، جو یہودی کہتے ہیں وہ بھی اپنے مذہب سے بیزار ہیں، اپنی مذہبی تعلیمات سے بیزار ہیں. جو اپنے آپ کو سکھ کہتے ہیں وہ بھی اپنی مذہبی تعلیمات سے بیزار ہیں. جو اپنے آپ کو ہندو کہتے ہیں وہ بھی اپنی مذہبی تعلیمات سے بیزار ہیں. اور مسلمانوں کی حالت تو ہم سب کے سامنے کہ ہم اپنی مذہبی تعلیمات کو کس قدر سینے سے لگائے ہوئے ہیں. تو گویا حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالی علیہ دنیا کے انسانوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، اور انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ چار خوبیاں جو تمام مذاہب کی بنیادی تعلیمات میں شامل ہیں، سب سے پہلے سارے انسانوں کو، ساری قوموں کو، سارے ملکوں کو، سارے انسانوں کو، سارے مذہبی پیشواؤں کو مل کے انسانیت کو ان تعلیمات پر تو لانا چاہیے کہ انسان ان تعلیمات پر آئیں ذرا ان پہ تھوڑا قدرے، ٹائم تو چونکہ تفصیلی نہیں ہے، قدرے ذرا ان کی وضاحت کرتا ہوں کہ سب سے پہلے جو بنیادی اخلاقی تعلیم ہے جو تمام مذاہب میں ہے وہ یہ ہے کہ انسانوں کو سارے مذہب یہ سکھاتے ہیں کہ پاکیزگی اختیار کرو، طہارت اختیار کرو اور گندگی سے بچو. پاکیزگی توجہ کیجئے گا. اور پھر ان ساری باتوں میں مذہب اسلام جس قدر ان باتوں کی تلقین کرتا ہے، یا جس حد تک آج بھی مذہب اسلام کے ماننے والے ان چیزوں پر کاربند ہیں، دنیا کی کوئی قوم ان چیزوں پر اس قدر کاربند نہیں ہے. طہارت، پاکیزگی. کیا ہے پاکیزگی؟ اپنے عقیدے کو پاکیزہ رکھو، اپنی سوچ کو پاکیزہ رکھو، اپنی ذات کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے پاکیزہ رکھو، خاندان کے لیے پاکیزہ رکھو، پڑوسیوں کے لیے پاکیزہ رکھو، اپنے شہر والوں کے لیے سوچ کو پاکیزہ رکھو، اپنے ملک والوں کے لیے پاکیزہ رکھو، اپنے دنیا انسانیت کے لیے اپنی سوچ کو پاکیزہ رکھو، یہاں تک کہ اپنے دشمنوں کے لیے بھی اپنی سوچ کو پاکیزہ اور نفیس اور اچھا رکھو. صرف انسانوں کے لیے نہیں، انسانوں سے باہر جانوروں کے لیے بھی اپنی سوچ کو پاکیزہ رکھو، پرندوں کے لیے بھی اپنی سوچ کو پاکیزہ رکھو، زمین پہ رینگنے والے کیڑوں کے لیے بھی اپنی سوچ کو پاکیزہ رکھو، ہواؤں فضاؤں کے لیے بھی اپنی سوچ کو پاکیزہ رکھو، نباتات کے لیے زمین سے جو گھاس جو پھل پھول اگتے ہیں ان کے لیے بھی
اپنی سوچ کو پاکیزہ رکھو. یہ میں ایک نہج بتا رہا ہوں ابھی صرف سوچ کی، اس کو جتنا مرضی کھولتے جاؤ. معاملات کرو لوگوں سے تو ان معاملات کو پاکیزہ رکھو. رشتے ناطے نبھاؤ تو وہاں پر اپنے رشتوں کو نبھانے کے طرز کو پاکیزہ رکھو. کاروبار کرو تو اپنے کاروبار کو پاکیزہ رکھو، گندگیوں سے بچاؤ. لباس، اپنے جسم پر پہننے والے لباس کو پاکیزہ رکھو، جسم کو پاکیزہ رکھو، جہاں رہتے ہو ان جگہوں کو پاکیزہ رکھو. اور پاکیزگی بھی کیسی؟ دین اسلام تو پھر اس میں بڑی باریکی میں جاتا ہے. ظاہری پاکیزگی بھی رکھو، باطنی پاکیزگی بھی رکھو، جسمانی پاکیزگی بھی رکھو، روحانی پاکیزگی بھی رکھو. بعض اوقات چیزیں صاف ہوتی ہیں لیکن پاک نہیں ہوتی. دین اسلام تو صاف کے ساتھ پاکیزگی کا درس دیتا ہے. کپڑا دیکھنے میں بڑا پاک ہوتا ہے، صاف ستھرا پیشاب اس پہ پڑ بھی جائے، سوکھ جائے تو صاف نظر آتا ہے نا، لیکن وہ پاک نہیں ہوتا. بعض اوقات کسی کی سوچ بولنے میں بڑا اچھا لگتا ہے کہ یہ بڑی اچھی سوچ لگ رہی ہے اس کی، لیکن اندر اس کی نیت میں فتور ہوتا ہے، وہ پاکیزگی نہیں ہوتی. تو اسلام کہتا ہے جو چیز پاک صاف ہو وہ پاک بھی ہو، یعنی چیز صاف بھی ہو، اجلی بھی ہو، نفیس بھی ہو اور پاکیزہ بھی ہو. خیر، موضوع میرا پھیلتا جائے گا، بات کو سمجھ لیجئے کہ طہارت، پاکیزگی کیا ہے؟ ہر چیز پاک رکھو. تمہاری منڈیوں میں سبزیاں پاکیزہ ہوں، تمہاری منڈیوں میں پھل پاکیزہ ہوں، دکھنے میں بھی صاف شفاف ہوں اور حقیقت میں بھی پاکیزہ ہوں. یہ نہ ہو کہ ایک دن پہلے ان کے اوپر زہر چھڑکا ہو، سپرے کی ہو، توڑیں اور منڈی میں لے کے آئیں، لوگ کھائیں اور بیماریوں سے دوچار ہو جائیں. یہ پاکیزگی نہیں ہے، یہ صفائی نہیں ہے. دودھ دودھی لے کے آ رہا ہے، صاف بھی ہو اور پاکیزہ بھی ہو. یہ نہ ہو کہ دودھ کے اندر پانی ڈالا ہے، نہ صرف صاف پانی نہیں ڈالا بلکہ گندلا پانی ڈالا ہے، پانی بھی ناپاک ڈالا ہے. ہر چیز کو پاک رکھنے کا حکم ہے. تو تمام مذاہب کی بنیادی تعلیمات میں پہلے نمبر پر کیا چیز ہے؟ پاکیزگی، صفائی، نفاست. یہ تمام مذاہب کی بنیادی تعلیم ہے. دوسروں کے لیے پاکیزہ سوچ رکھنا. دوسرے نمبر پر جب انسان سوچ پاکیزہ رکھیں گے، کام صاف ستھرے کریں گے، تو اس کے بعد پھر اپنے اندر عاجزی پیدا کریں، انکساری پیدا کریں، تواضع پیدا کریں. اگر دنیا کے اندر زندگی گزارنی ہے، زمین کو جنگل نہیں بنانا، زمین کو جہنم نہیں بنانا، تو انسان اپنے اندر عجز پیدا کریں. جب انسانوں کے اندر عاجزی آئے گی تو دنیا جنت کا گہوارہ بنے گی، دنیا امن کا گہوارہ بنے گی، دنیا محبت کا گھر بنے گی، دنیا ایک دوسرے میں بھائی چارے کا گھر بنے گی، ایثار اور قربانی کی جگہ بنے گی. لڑائیاں، جھگڑے، فتنے ختم ہوں گے. عاجزی بڑی بیماریوں کو ختم کر دیتی ہے، عاجزی بڑے فتنوں کو ختم کر دیتی ہے، عاجزی بڑی لڑائیوں کو ختم کر دیتی ہے، عاجزی قتل و غارت گری کو ختم کر دیتی ہے. اس لیے دنیا کے تمام مذاہب کے اندر یہ تعلیم متفقہ طور پر ہے کہ انسانوں کو مذاہب عاجزی سکھاتے ہیں، تکبر نہیں سکھاتے، غرور نہیں سکھاتے. تو دوسرے نمبر پر
انسان عاجزی اختیار کرے. اور ہمارا مذہب اسلام، ہمارے آقا علیہ السلام نے تو فرمایا جو جس قدر جھکتا ہے، عاجز ہوتا ہے، اللہ اس قدر اسے بلندیاں عطا کر دیتا ہے. جو اللہ کے سامنے جھکتا ہے اللہ اسے بلند کر دیتا ہے، اللہ اسے عزتیں عطا کر دیتا ہے. اور کس بات کا غرور، کس بات کا تکبر، نہ جسم اپنا، نہ زندگی اپنی، نہ صحت اپنی، سب کچھ ملا ہوا ہے اور یہ سارا کچھ ملا ہوا بھی عارضی ہے. آنکھوں کی بینائی ہے تو عارضی، زبان کی گویائی ہے تو عارضی، بچپن ہے تو عارضی، جوانی ہے تو عارضی، دولت ہے تو عارضی، عہدہ ہے تو عارضی، زندگی ہے تو عارضی، ہر چیز تو عارضی ہے، وقتی ہے. کس بات کا غرور ہے تجھے؟ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. اے اللہ کی زمین پہ اکڑ کے مت چل، تیری اکڑ کیا کر سکتا ہے؟ تو کیا ہے؟ تو کس چیز پہ نازاں ہے؟ کس چیز پہ اکڑتا ہے؟ کسی ایک چیز کا نام لو جو چھن جانے والی نہیں ہے. اگر تو دنیا کا بڑا بادشاہ ہے لکھ کے دے سکتا ہے کتنے سال رہے گا تو، کتنی صدیاں رہے گا تو. بڑی سپاہ تیرے ماتحت ہے، تو بڑا سپاہ سالار ہے. کیا ہے؟ چند دنوں کے سوا کچھ نہیں ہے. تو دوسرے نمبر پہ میں نے جو بات کی ہے وہ کون سی ہے؟ عاجزی، تواضع. کہ جو شخص تواضع اختیار کرے تو دنیا کے تمام مذاہب کی بنیادی جو تعلیمات ہے ان میں عاجزی کی تعلیم بھی ہے. یہ دوسرے نمبر پر ہے. تیسرے نمبر پر سارے مذہب اور ان کی بنیادی تعلیم میں یہ طے ہے کہ انسان بخیل نہ ہو، کنجوس نہ ہو، سخی ہو. دولت کو اکٹھا کر کے سانپ بننے والے نہ ہوں. آج میں اس پہ بڑا غور کر رہا تھا کہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالی علیہ کتنے دانش مند تھے، کتنے باریک بین تھے. کہ یار باقی لڑائیاں چھوڑو، جو تمام مذاہب کے اندر یہ بنیادی تعلیمیں ہیں، یہ بنیادی باتیں ہیں، ان پہ تو آؤ. آج دنیا کے اندر پاکیزگی کی کمی ہے، انسانوں میں پاکیزگی کی تعلیم ضروری ہے. آج انسانوں میں عاجزی کی تعلیم ضروری ہے. ہر کوئی متکبر ہوا پھرتا ہے. جسے 2 سال کے لیے بھی کوئی عہدہ ملتا ہے وہ بھی سمجھتا ہے میں پتہ نہیں کس چیز کا مالک بن گیا ہوں. دنیا کے اندر ضرورت ہے کہ عاجزی آئے. یہ تکبر کی نشانیاں ہیں دنیا کے اندر، نیچے سے لے کے اوپر تک. اور پھر دیکھیں سخاوت کی کس قدر کمی ہے کہ ایک طرف دنیا کے گنتی کے چند 100 لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس اتنی دولت ہے کہ باقی پوری انسانیت کے پاس اتنی دولت نہیں ہے. پھر چند ہزار، یعنی چند 100 کے بعد پھر چند ہزار کے پاس اتنی دولت ہے جو پوری انسانیت کے پاس نہیں. پھر چند لاکھ لوگوں کے پاس اتنی دولت ہے کہ جو باقی پوری انسانیت کے پاس نہیں. کیا مطلب؟ کہ ایک طرف اتنی دولت ہے کہ چند 100، چند ہزار، چند لوگ، چند لاکھ لوگ اپنی آدھی یا آدھی سے آدھی دولت انسانیت میں سخاوت کریں، پوری دنیا میں کوئی انسان بھوکا نہ مرے،
کوئی پوری دنیا کے اندر انسان لباس سے نہ ترسے، پوری دنیا کے اندر انسانیت سسک سسک کے نہ مر رہی ہو، لیکن ایک طرف دولتوں کے انبار ہیں، ایک طرف انسان سونے کی گاڑیاں لیے اپنے گیراجوں میں کھڑی بیٹھے ہیں، ایک طرف ان کو دولت کے اندازہ ہی نہیں کہ کتنی دولت ہے اور کتنی دولت بڑھتی جا رہی ہے، اور دوسری طرف علاقوں کے علاقے، شہروں کے شہر، بھوک اور افلاس سے لوگ تنگ ہوئے پڑے ہیں، جسم اس کا گوشت سوکھ چکا ہے، کھانے کے ایک ایک نوالے سے انسانیت ترس رہی ہے۔ تو تمام مذاہب کی بنیادی تعلیمات میں سے تیسرے نمبر پر سخاوت ہے کہ انسان کے پاس جب مال آئے تو وہ سخاوت کرے، اور دنیا کا کوئی مذہب بھی ایسا نہیں ہے جو انسانیت کو یہ تعلیم نہ دیتا ہو کہ بھئی ایک طرف انسان بھوکے مر رہے ہیں اور دوسری طرف دولت کے اتنے انبار ہیں کہ حساب ہی کوئی نہیں۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالی توجہ دلا رہے ہیں انسانوں کو کہ ان تعلیمات کی طرف انسانوں کو بلانا بڑا ضروری ہے، کہ ان تعلیمات کی طرف انسان آئیں، کہ دنیا سے بخل ختم ہو، کنجوسی ختم ہو، دولت کو اکٹھا کر کے سام بیٹھنے کی ریت ختم ہو، دولت انسانیت کے اندر ریل پیل کرے۔ جن زمانوں کو نا یہ پڑھے لکھے دانشور کہتے ہیں پرانے زمانے کی باتیں ہیں، وہ پتھر کے زمانے کی باتیں ہیں، ہائے ہائے ہائے، آج سے 5، 7، 10 ہزار سال پیچھے جس زمانے کو تم ان پڑھوں کا زمانہ کہتے ہو، اور جن زمانوں کو تم جاہلیت کا زمانہ کہتے ہو، جن زمانوں کو تم پتھر کا زمانہ کہتے ہو، جن زمانوں کو تم کچھ نہیں کہتے ہو، جن زمانوں میں یونیورسٹیاں نہیں تھیں، کالج نہیں تھے، ریسرچ کے اتنے سینٹر نہیں تھے، ان ادوار کو پڑھ کے دیکھو، ان ادوار میں تو انسان بھوکے نہیں مرتے تھے، ان ادوار میں تو تنگ دستی یوں ناچا نہیں کرتی تھی، ان ادوار میں تو 2 نوالوں کے لیے انسان اس قدر تڑپتے نہیں تھے، ان ادوار میں لوگ ایک چھت کے لیے بے بسی سے زندگی تو نہیں بسر کرتے تھے، ان ادوار میں لوگ اپنی بچیوں کی شادیوں کے لیے یوں در بدر ٹھوکریں تو نہیں کھاتے تھے۔ جیسا کیسا زمانہ تھا، ان زمانوں میں تقریباً ملتے جلتے حالات و واقعات سے سارے زندگی بسر کرتے تھے۔ تو پوری انسانیت کو ان کے اپنے اپنے مذہب بھی یہی سبق دیتے ہیں کہ بخل چھوڑو، کنجوسی چھوڑو، سخی بنو۔ سارے مذاہب میں ایسا ہے کہ ایک انسان اگر بھوک سے مر رہا ہے، تمہارا اپنا کوئی بھی مذہب ہے، بھوکے کو کھلانا فرض ہے، یہ مذہب اسلام بھی کہتا ہے۔ 3 باتیں۔ چوتھی بات حضرت شاہ ولی اللہ تعالی نے جو لکھی ہے نا کہ تمام مذاہب کی بنیادی اخلاقی تعلیمات میں سے ہے، وہ ہے عدل، انصاف۔ تمام مذہبی تعلیمات، تمام جتنے بھی مذہب ہیں، ان کی بنیادی تعلیم میں، بنیادی اخلاقیات میں انصاف کا درس موجود ہے، عدل کا درس موجود ہے، بے انصافی کی گنجائش نہیں ہے، ظلم کی گنجائش نہیں ہے۔ جن معاشروں میں یہ 4 چیزیں ہوتی ہیں وہ کم از کم انسانیت ان میں ہوتی ہے، اور جن معاشروں میں یہ 4 چیزیں نہیں ہیں وہ معاشرے انسانی معاشرے کہلانے کے لائق نہیں ہیں۔ 4 چیزیں کون سی بتائی؟ طہارت، پاکیزگی، صفائی ستھرائی، اس کی ضد گندگی ہے۔ جو معاشرے گندگی سے بچ کے پاکیزگی کی طرف آ جائیں وہ انسانی معاشرے کہلانے کے قابل ہیں۔ جن معاشروں میں غرور نہیں، تکبر نہیں، اکڑ نہیں، عاجزی ہے، تواضع ہے، وہ انسانی معاشرے کہلانے کے لائق ہیں۔ اور جن معاشروں میں بخل نہیں، کنجوسی نہیں،
सखावत है, दूसरों का दर्द बांटा जाता है, दूसरों की भूख को बांटा जाता है, वो मुआशरे भी इंसानी मुआशरे कहलाने के लायक हैं। और जिन मुआशरों में इंसाफ है, जुल्म नहीं है, बेइंसाफी नहीं है, जिन मुआशरों में एक तगड़ा कमजोर की बेटी की इज्जत नहीं नोचता, किसी के माल को हड़प नहीं करता, किसी की इज्जत पे हम हमलावर नहीं होता, किसी के माल पर हमलावर नहीं होता, जिन मुआशरों में इंसाफ है, बेइंसाफी नहीं, वो कम अज कम इंसानी मुआशरे कहलाने के काबिल हैं। और जिन मुआशरों में ये चार खूबियां नहीं हैं, वो अपने आप को ईसाई कहें, यहूदी कहें, मुसलमान कहें, सिख कहें, वो किसी भी मजहबी तालीम पर अमल पैरा नहीं है, वो इंसानी मुआशरे कहलाने के काबिल भी नहीं हैं, वो जानवर हैं, वो किसी जंगल में रह रहे हैं, वो दरिंदों वाली जिंदगी बसर कर रहे हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इंसानों के हाल पर रहम कर दो, इंसानों के हाल पर रहम कर दो, इंसानों को इंसानी मुआशरे की तरज पे जिंदगी गुजारने वाला बना दो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।